والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، انگلش لباس پر اور انگلش فیشن پر مر مٹنے والوں، کان کھول کر سن لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑوسی مردے اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والے، تو بھی یوں ہی چلا آیا، تجھے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اور خود پہلے آئے تھے، ہمیں تو تجھ سے یہ توقع تھی کہ تو ہمارے حال سے عبرت حاصل کرے گا، پھر تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ہم یہاں آ پہنچے، ہمارا سلسلہ اعمال بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن تجھے تو مہلت مل گئی تھی، جو نیکیاں ہم نہ کر سکے تو نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ الغرض زمین کے گوشے گوشے سے صدائیں آنے لگتی ہیں، اے دنیا ظاہر کے مت والے، تجھے ان سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا سے پہلے رخصت ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں تمہیں بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اس طرح تمہیں بھی منو مٹی تلے دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کا امتحان جب طلباء پر آتا ہے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑے مشغول ہو جاتے ہیں، رات دن اوپر یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میرا امتحان آ رہا ہے، میرا امتحان آ رہا ہے۔ امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر طرح طرح سے رشوتیں بھی دیتے ہیں، اور یہی دھن ہوتی ہے کہ بس کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا 1 سال بچ جائے۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لو، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اس امتحان کی تیاری اے کاش ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آج اگر امپورٹنس مل جائے، امکانی سوالات مل جائیں تو طالب علم اس پر رات بھر محنت کرتے ہیں، نیند کشا گولیاں کھا کر، رات جاگ کر، دن جاگ کر تیاریاں کرتے ہیں کہ یہ امکانی سوال ہے، شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے اور میں پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان میں پاس ہونے والوں، تم امکانی سوالات پر اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی۔ ہمیں اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ چنانچہ اے قبر کا امتحان اچھی طرح دینے کی خواہش رکھنے والوں، لیکن افسوس نہ قبر کے سوالات کی طرف ہماری توجہ ہے، نہ ہمیں اس کے جوابات کی طرف توجہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اس طرح دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو نیزے سے جھوٹوں پر ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کیڑوں نے کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا ہے، اینٹوں کا سلانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکو بھائی، نہ بیٹا باپ مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں میں، محلہ اونچیاں والے تیرا کوئی ٹھکانا ہے۔ عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جانے سائے کو اکیلا نے جانا ہے، جہاں کے شخص میں شاید خدا کی یاد سے غافل کرے دروا کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے۔ غلام علم میں کر رکھت حیاتی کے لو مردہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس کے کام آنا ہے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں،
اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, حج بیت اللہ سے مشرف, حج سے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب کرے, اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں مجھ گناہگار بدکار سیاکار کے حق میں بھی قبول فرمائے. دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہوتا ہے, یہ سبھی جانتے ہیں, لیکن قبر کا امتحان بھی خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے. آخرت کا امتحان بھی خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے. تو اے انگریزوں کی نقل کر کے فیشن پر مر مٹنے والوں, اے یہودیوں کی نقل کر کے فیشن پر مر مٹنے والوں, اے ہندوانہ رسم و رواج پر اپنی ناک کا مسئلہ کھڑا کرنے والوں, آؤ آؤ تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کو اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کیسے پہچانیں گے؟ داڑھی سے تو انسیت تھی نہیں. انگریز عزیز تھے, یہودی کا طریقہ عزیز تھا, داڑھی منڈاتے رہے. یہ تو کوئی داڑھی والی شخصیت ہے, کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو امامے والی شخصیت ہے. بچے نے زلفیں رکھوائی تھی تو مار مار کے کٹوائی تھی. یہ صاحب تو زلفوں والے ہیں, ان کا تو کرتا ہے. ہم تو پینٹ شرٹ اور شرٹ بھی ان کر کے آدھے ننگے ہو کر گھومتے تھے. کیسے پہچانے یہ کون صاحب ہیں؟ ہم نے تو کی چین میں بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا, اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر ساری دنیا کو بدنگاہی کرتے پھرتے تھے. ہم نے تو اپنے گھر میں بھی فلم ایکٹروں کے سین رکھے تھے. ہمیں تو فنکاروں کے نام پتا, ہمیں تو گلوکاروں کے نام پتا, ہمیں تو ایکٹر اور ایکٹریس کے نام پتا. یہ پتا نہیں کون صاحب ہیں. ہے ہاتا لا ادری, افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں, میں تو نہیں جانتا ان کو. تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی, پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی. حسرت بالائے حسرت ہوگی. کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا. آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا. سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے. بڑی بدبختی اور شامت ہوگی. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے نمازیوں, اے رمضان کے روزے رکھنے والوں, اے فلمیں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں, ٹی وی اور وی سی آر کو توڑ پھوڑ کر پھینک دینے والوں, تمہیں مبارک ہو. اے جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے والوں, تمہیں مبارک ہو. اے بے پردگیوں سے بچنے والوں, تمہیں مبارک ہو. اے دعوت اسلامی کے مبلغوں, سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں, تمہیں مبارک ہو. فیضان سنت کا درس دینے والوں اور خود بھی عمل کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو. سنتوں سے اپنے چہرے کو سجانے والوں, امام شریف چہرے پر سر پر سجانے والوں اور سنتوں بھرا لباس پہننے والوں, تمہیں مبارک ہو. کہ جب ایک نیک مومن قبر میں جائے گا, اس سے جب سوال ہوگا من ربک کا, وہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ظاہر میں تو 5 وقت سجدے کرتا تھا, اس کو نمازیں پڑھتا تھا. جب موقع ملا تہجد اشراق کو چاشنی ہو جاتی تھی. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اسی اسلام کی محبت میں تو دعوت اسلامی کے قافلے میں چل پڑا تھا. اسی اسلام کی محبت میں تو سنتوں کے تربیتی قافلے میں پابندی سے سفر کیا کرتا تھا. اسی اسلام کی محبت میں تو میں نیکی کی دعوت کی دھوم ڈالتا تھا. اسی اسلام کی محبت میں تو مارا پھرتا تھا, معاشرے کے تانے سہتا تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے برداشت کرتا تھا. اسی اسلام کی خاطر میری زندگی وقف تھی. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور پھر کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا, کسی کی حسین صورت دکھائی جائے گی. تو اے خوش نصیب نمازیوں, روزہ داروں, سنتوں پر عمل کرنے والوں, دل خوشی سے جھوم اٹھے گا. بلکہ دنیا ہی میں یہ کیفیت تھی
کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں, سنتا ہوں اس کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں, قبر میں سرکار